شاہد ایک پرائیویٹ بینک میں کیشیئر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ اسی بینک کے قریب ایک ڈھابے والا بھی تھا جہاں سے آس پاس کی ملازمت کرنے والے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس ڈھابے والے پر اللہ پاک کا بہت کرم تھا۔ اس کے ڈھابے پر بہت بھیڑ رہتی تھی اور بڑی مشکل سے باری آتی تھی۔ شاہد بھی اکثر اوقات لنچ ٹائم میں وہاں چلا جاتا کیونکہ اس کا کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا۔ ایک دن شاہد جب کھانا کھانے گیا اور اس نے کھانے کا آرڈر کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور بندے نے بھی کھانے کا آرڈر دیا۔ دونوں نے تقریباً ایک ساتھ ہی کھانا ختم کیا۔ شاہد نے کھانے کا بل ادا کیا لیکن وہ آدمی کھانے کا بل ادا کیے بغیر ہی چلا گیا۔ اس نے سوچا شاید اس نے پہلے ہی بل ادا کر دیا ہوگا۔ کچھ دن بعد اسے پھر وہی آدمی نظر آیا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ اس آدمی نے کھانا کھایا اور بل ادا کیے بغیر چلا گیا۔ اب شاہد نے اس آدمی کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ آدمی سارا دن انتظار کرتا ہے کہ جب اس کی دکان پر گاہکوں کی بھیڑ ہو تو اسی وقت وہ کھانا کھانے کے لیے اس ڈھابے والے کے پاس آتا اور بل ادا کیے بغیر چلا جاتا۔ پھر ایک دن شاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈھابے والے کو بتا دے گا کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس آدمی کی وجہ سے، کہ وہ آدمی روز مفت کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے بعد رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اگلے دن شاہد نے ڈھابے والے کو بتایا کہ ایک آدمی کیسے روز مفت میں کھانا کھا کر رفو چکر ہو جاتا ہے اور ڈھابے والے کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاہد یہ سوچ رہا تھا کہ ڈھابے والا اس اطلاع پر شاہد کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے اسے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا اور اس آدمی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کرے گا۔ لیکن ڈھابے والے کا جواب سن کر شاہد کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ مفت میں کھانا کھا کر چلا جاتا ہے، اس کا جواب سن کر شاہد نے کہا کہ پھر آپ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ ڈھابے والے نے بڑا ایمان افروز جواب دیا۔ اس نے کہا وہ تو میرے رزق کا وسیلہ ہے اور میں اس کو ہی ختم کر دوں۔ شاہد نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو میرے بھائی، وہ آدمی اسی وقت میرے پاس کھانا کھانے آتا ہے جب میری دکان پر رش ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ آدمی سارا دن بیٹھ کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی دکان پر زیادہ گاہک بھیج تاکہ میں بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر مفت کھانا کھا سکوں، یا پھر جب اس آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری دکان کو گاہکوں سے بھر دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اس بھیڑ میں کھانا کھا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ میری طرف اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ہے، اس لیے میں جان بوجھ کر اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہوں تاکہ اس بندے کا پردہ قائم رہ سکے اور اس کے بدلے میں اللہ پاک میرے رزق میں برکت دیتا رہے۔ تو دوستو اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غرباء کو کھانا کھلانے سے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔